سب سے پہلے سپرم کے بارے میں بات کرنا ضروری ہے. تو ذرا یہ ہے کہ دوران لیکچر یہ موبائل فون استعمال نہیں کرنا. آپ سائلنٹ پر رکھیں. اگر کوئی کال آ جائے تو کال نہ سنیں. اس طرح سے یہ ڈسپلن خراب ہوگا. تو سب سے پہلے مجھ سے تعارف. میرا نام ہے محمد افضل اور بطور ڈسٹرکٹ اسکاؤٹ سیکٹری ناروال میں کام کر رہا ہوں اور اسکاؤٹنگ میں لیڈر ٹرینر ہوں. تو آج ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے اسکاؤٹنگ اور اسکاؤٹنگ مشن. تو سب سے پہلے اسکاؤٹنگ کی تعریف. اسکاؤٹ یہ دو الفاظ کا ایگریگیشن ہے. سائنس آؤٹنگ یعنی سائنس کا علم جو بیرونی فضا میں حاصل کیا جائے اس کو اسکاؤٹنگ کہا جاتا ہے. یہ ہے اس کے لفظی معنی. اور اس کے اصطلاحی معنی کیا ہے؟ تو جی کوئی لیڈر صاحبان اصطلاحی معنی کیا ہو سکتے ہیں؟ اس کے اصطلاحی معنی ہے انسانیت کی خدمت کرنا. تو جس طرح سے ہماری اسلامی تعلیمات یہ ہمیں انسانیت کی خدمت کا درس دیتی ہیں, یہ اسکاؤٹنگ بھی انسانیت کی خدمت کا درس دیتی ہے. جس طرح سے ہمارے رسول پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے روز عید کی نماز ادا کرنے کے لیے جا رہے تھے. راستے میں ایک بچے کو روتے ہوئے دیکھا. اس سے رونے کی وجہ پوچھی. اس نے بتایا کہ میرے والدین فوت ہو چکے ہیں, کاش میرے والدین حیات ہوتے تو میں بھی دوسرے بچوں کی طرح عید کی خوشیاں مناتا. تو ہمارے رسول اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ کیا اس بچے کو گلے سے لگایا یا عید الفطر کی نماز ادا کرنے کے لیے چلے گئے؟ بچے کو گلے سے لگایا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لازمی قرار دے دیا کہ تمام مسلمان سب سے پہلے غریبوں کو اپنی خوشیوں میں شامل کریں, پھر عید الفطر کی نماز ادا کرنے کے لیے جائیں. تو اس وقت یہ فطرانہ یہ لازمی قرار دیا گیا مسلمانوں کے لیے. تو جس طرح سے ہماری اسلامی تعلیمات یہ ہمیں درس دیتی ہیں کہ ہم انسانیت کی خدمت کریں, یہ اسکاؤٹنگ بھی ہمیں درس دیتی ہے کہ ہم انسانیت کی خدمت کریں. پیدا کیا انسان کو درد دل کے واسطے, ورنہ تحت کے لیے کچھ کم نہ تھے گروپ میں. ایک دوسرا شعر یہ ہے, اپنے لیے تو سبھی جیتے ہیں اس جہاں میں, ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا. اور ایک اور شعر بھی ہے, یہی ہے عبادت یہی دین و ایمان کہ کام آئے دنیا میں انسان کے انسان. تو دیز لیڈر جس طرح سے ہماری اسلامی تعلیمات یہ ہمیں سکھاتی ہیں کہ ہم انسانیت کی خدمت کریں, یہ اسکاؤٹنگ بھی ہمیں یہی درس دیتی ہے کہ ہم انسانیت کی خدمت کریں. اور اب ہے مشن. تو مشن اور ڈیوٹی ان میں کیا فرق ہے؟ یعنی ڈیوٹی کا مطلب ہوتا ہے فرض اور مشن کا مطلب ہوتا ہے فرض. تو آپ فرق کیا سمجھیں گے اس میں؟ کوئی ایک پارٹیسپینٹ اصل میں جو کوئی نہیں بتائے گا. جی, ڈیوٹی کا مطلب ہے کہ آپ کو جو لایا عمل دیا گیا ہے آپ اس کے مطابق پروسیس کریں. جی جی. مشن میں آپ کے اندر روحانی طور پہ جذبات بھی شامل ہو جاتے ہیں کہ آپ ہر قیمت پہ کچھ رہے نہ رہے آپ اسے کمپلیٹ کرتے ہیں. جی بالکل, آپ کا جواب بالکل ملتا جلتا ہے. ڈیوٹی یہ ہمارا فرض ہے, یہ قومی طور پر بھی ہمارا فرض ہو سکتا ہے, لیکن مشن یہ اصل میں ہمارے اندر کا جذبہ ہے, جو ہمارا ایک جو مذہبی فریضہ ہے اس کو مشن کہا جاتا ہے. تو جو اسکاؤٹنگ آرگنائزیشن کا مشن یہ کیا ہے کہ اسکاؤٹ وعدہ اور قانون پر عمل کرتے ہوئے نوجوانوں کی اس طرح سے تربیت کرنا کہ وہ عالمی سطح پر معاشرے کے مفید رکن بن سکیں. تو جو پاکستان بوائز اسکاؤٹ ایسوسی ایشن کا جو مشن ہے وہ یہ ہے کہ نوجوانوں کی ایسی تربیت کرنا کہ جس سے وہ قومی سطح پر معاشرے کے اعلیٰ رکن بن سکے اور اعلیٰ کردار ادا کر سکے. محترم لیڈر, آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت, یعنی ہر انسان نے موت کا ذائقہ چکھنا. آپ یہ دیکھیں کہ اس دنیا میں کچھ لوگ امیر سے امیر ترین ہیں, کچھ غریب سے غریب ترین بھی ہیں, لیکن کسی کو یہ معلوم نہیں کہ ہماری موت کیسے آئے گی اور کب آئے گی. تو یہ جو آیت کریمہ ہے جس میں موت کا منظر بیان کیا ہے, مختلف شاعروں نے اس کی تشریح اپنے اپنے انداز میں کی ہے.
مثلا ایک شاعر یہ کہتے ہیں، دنیا کے اے مسافر منظر تیری قبر ہے، طے کر رہا ہے جو تو 2 دن کا یہ سفر ہے، جب سے بنی ہے دنیا لاکھوں کروڑوں آئے، باقی رہا نہ کوئی مٹی میں سب سمائے۔ اور اسی طرح سے یہی جو آیت کریمہ ہے جس میں موت کا منظر بیان کیا ہے، مختلف شاعروں نے اپنے اپنے انداز میں اس کی تشریح کی ہے۔ مثلا ایک شاعر یہ کہتے ہیں، ہمارے صوفی بزرگ شاعر میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ، دن چڑھیا تے شاماں پئیاں لوگ گھراں نوں آئے، او نہیں آندے پھر محمد موت جنوں لے جائے، ماں مرے مک جاندے پیکے پیو مرے گھر ویلا، شالا مرن نہ ویر کسے دے یارو اجڑ جاندا جے میلا، جتھے ساری عمر گزاری ایک رات رکھن تو پاری، سارے آکھن ایک دوجے نوں جلدی کرو تیاری، پیر پسار پیوں وچ ویرے کڈو کڈو کردے، جنہاں لئی تو پاپ کمائے اج کتھے نہیں تیرے کردے، لکھاں بکا مٹی پا کے کر گئے ڈیرو چہرہ، پڑھ درود گھراں وال آؤندے پھر نہیں پاؤندے پھیرا۔ تو عزیز لیڈر، جب ہمیں اپنی زندگی پر ہی بھروسہ نہیں تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم اسکاؤٹنگ مشن پر عمل کرتے ہوئے ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جتنا بھی وقت دیا ہے ہم خدمت خلق کو اپنا شعار بنائیں۔ ہم یہ سمجھیں کہ ہمارا اس دنیا میں ایک مختصر سا یہ وقت ہے۔ اسی طرح سے پیر بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی اپنے شعروں میں یہ کہتے ہیں کہ انسان کی جو زندگی ہے صرف چند دن کی زندگی ہے۔ وہ کہتے ہیں، بلیا نہ کر میری میری اتھے نہ تیری نہ میری، 4 دنوں دا میلا بندیا پھر مٹی دی تیری۔ تو جب ہمیں اپنی زندگی پر ہی بھروسہ نہیں تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں جتنا بھی وقت دیا ہے ہم خدمت خلق کو اپنا شعار بنائیں۔ کیونکہ ہم سب لیڈرز ہیں تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے اسٹوڈنٹس کے اندر یہ جذبہ ابھاریں کہ ہم نے انسانیت کی خدمت کرنی ہے۔ آپ یہ اس کے 3 بنیادی اصول ہیں۔ یہاں پر بھی آپ دیکھیں، حقوق اللہ، حقوق العباد اور حقوق الذات، یعنی ذاتی حقوق۔ تو سب سے پہلے حقوق اللہ۔ حقوق اللہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے حقوق، یعنی نماز پڑھنا، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو عبادت تھی، یہ تو شیطان نے بھی بہت زیادہ بات کی تھی اللہ تعالیٰ کی۔ کس وجہ سے دستکارا گیا تھا؟ اس وجہ سے دستکارا گیا تھا کیونکہ اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ جب قرآن جیل میں یہ آتا ہے کہ ہم نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا تو اس نے انسانیت کی قدر نہیں کی تھی، اس لیے اس کی ہمیشہ کے لیے جو عبادت تھی وہ رائے گاں کی۔ تو جو حقوق العباد ہیں، ہمارے رسول پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت زیادہ تلقین کی ہے۔ ہمارے رسول پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کاش میری والدہ یاد ہوتی، میں نماز پڑھا رہا ہوتا، سجدے کی حالت میں ہوتا، مجھے ایک بار بات دیتی تو میں اپنی والدہ کی بات سنتا۔ اسی طرح سے حقوق العباد کے بارے میں ہمارے رسول پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آپ صبح اٹھ کر اپنے والد کی طرف ہنستا مسکراتا چہرہ کر کے دیکھ لیں، آپ کو ایک مقبول حج کا ثواب ہوگا۔ تو عزیز لیڈر، جس طرح سے یہ اسکاؤٹنگ یہ ہمیں تعلیم دیتی ہے کہ ہم انسانیت کی خدمت کریں، اسی طرح سے ہماری اسلامی تعلیمات یہ بھی ہمیں تلقین کرتی ہیں کہ ہم انسانیت کی خدمت کریں۔ اسلام کیا؟ اندھے کو راستہ دکھانے کا نام اسلام ہے، پیاسے کو پانی پلانے کا نام اسلام ہے، بھوکے کو کھانا کھلانے کا نام اسلام ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز یہ پوچھیں گے کہ میں بھوکا تھا، مجھے آپ نے کھانا نہیں کھلایا، میں پیاسا تھا، مجھے پانی نہیں پلایا۔ تو بندہ یہ کہے گا، اللہ تعالیٰ آپ تو بے نیاز ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میری مخلوق میں فلاں شخص بھوکا تھا، فلاں شخص پیاسا تھا، آپ نے اس پیاسے کو پانی نہیں پلایا، اس بھوکے کو کھانا نہیں کھلایا۔ اصل میں ہماری جتنی بھی عبادات ہیں یہ سب کے سب انسانیت کی خدمت کی طرف گھومتی ہیں۔ تو عزیز لیڈر، یہ پھر میں گزارش کروں گا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے جتنا بھی وقت دیا ہے
हम कोशिश ये करें कि हम इंसानियत की खिदमत करें। इस बारे में और कुछ सवाल हो? बाकी ये देखें कि इनफरादी सलाहियतों को के लिए इनफरादी सलाहियतें क्या है? ये देखें कि अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तहां और भी हैं, कनायत न कर आलम रंगबू पर, चमन और भी हैं, आशियाँ और भी हैं। तो ये किस तरह से हमें पता चलेगा कि क्या वाकई सितारों से आगे भी कुछ जहां है? जब हम अपने इल्म को वसी करेंगे। तो इल्म हासिल करना ये सब पर फ़र्ज़ है, मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। अच्छा, आप जो लेक्चर दिया है, पहले इस बारे में आपका कुछ सवाल? ठीक है, बंद कर।